اور نزدیکی حاصل ہو جائے، اور تم نے ان لوگوں کو بنا رکھا ہے کہ وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اللہ اکبر فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کسی آنے والی تنگی کو کھول بھی نہیں سکتے اور آنے سے پہلے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، بلکہ وہ بھی بذات خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے عبادات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک اعمال کو ادا کرتے ہیں. میرے بھائی جن کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جاتا ہے، وہ بذات خود اپنی زندگیاں اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، اپنے ایمان کو عقیدے کو درست رکھتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کے لیے اعمال کو ادا کرتے ہیں، عبادات کو ادا کرتے ہیں. یہ جتنی بھی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا قرب ہم کو نزدیک ہو جائے، ان کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے ہمیں کس ذریعے اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوگی، اور ہم نے ان کو ہی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا. میرے بھائیوں، قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی محبت پہلے حاصل کرو. اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حقدار بننا ہے تو اس کے لیے فَاتَّبِعُونِي، اے میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں محمد رسول اللہ کی کیا کیجئے، اتباع کیجئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایک عمل ہے جو اللہ کی نزدیکی، اللہ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم سے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا نبی تمہارے لیے ہے، موجود ہے، وسیلہ ہے، بس اس کو پکڑ لو، تمہیں میں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. نہیں، فَاتَّبِعُونِي، میں محمد رسول اللہ کی کیا کرو، اتباع کرو. اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذریعہ بتلایا، جو وسیلہ بتلایا، وہ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی. فَاتَّبِعُونِي، میں محمد رسول اللہ کی کیا کرو، اتباع کرو. یہ رسول کی اتباع یہ ایک وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بنا دیتا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. صرف یہی نہیں، فرمایا فَاتَّبِعُونِي، جب میں محمد کی اتباع کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا، یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. جب تم اللہ کی محبت کے حقدار بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی تمہیں ملے گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت سے پیار اور محبت، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اطاعت، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. یہ اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. میرے بھائیوں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صحابہ کرام میں موجود تھی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس انداز میں، اس عقیدے کے ساتھ، جیسے آج کل ہمارے ہاں نبی کو واسطہ یا وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس انداز میں واسطہ یا وسیلہ بنا کر اللہ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذات تک پہنچنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس انداز میں کبھی بھی کوئی ایک ایسا لفظ صحابہ کرام نے استعمال نہیں کیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع ہے. وہ جو غیر مسلم تھے، جب انہوں نے توحید کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، وہ صحابی بن گئے. اور صحابی ہونے کے بعد جب اپنی زندگی کے اندر ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خوشی میں غمی میں، نماز میں وضو میں، حج میں زکات میں، طواف میں عمرے میں، نکاح میں طلاق میں، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، ہجرت کی اور اطاعت کی، اور جہاد کے لیے ساتھ چلے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی ساتھ چلے.
گزارا تو نتیجہ یہ نکلا اللہ اکبر کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے. انہوں نے نبی کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا، نبی کی اتباع کی تو اس درجے پر پہنچے. اولئک هم الراشدون، وہ نبی کی اطاعت کی بنا پر. اولئک هم الفائزون، نبی کی اتباع کی بنا پر. کل وعد اللہ الحسنى، یہ نبی کی اتباع اور اطاعت کی بنا پر کہ جب انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنا اوڑھنا اپنا بچھونا بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنا قرب ان کو نصیب فرما دیا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ صحابہ نبی کی ذات کو اس طرح کا وسیلہ بناتے ہیں. نہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کے رکوع کا مقصد اللہ کا قرب ہوتا ہے، سجدوں کا مقصد اللہ کا قرب ہوتا ہے، نمازوں کا مقصد اللہ کی نزدیکی ہوتی ہے، اور تمام محنتوں کا اور مشقتوں کا، دین کی تمام خدمات کا، ہجرت ہے، جہاد ہے، جو بھی معاملات ہیں، یہ سب کے سب انہوں نے کیے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. تو ثابت اور معلوم ہوا یہ تمام عمل وہ ہے جو صحابہ نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو ادا کیا. تو یہ اعمال ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرماتے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے ہیں، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا میں میرے مال میں سے جو کچھ تم نے لینا ہے مانگنا ہے مانگ لو، لے لو، لیکن سنو لا اغنی عنکم من اللہ شیء یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اعملوا، عمل کرو. اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بلا بلا کے یہی کہا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بلا بلا کے یہی کہا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کر بلا کر یہ باتیں ان کو سمجھا دی کہ خیال کرنا قیامت کے دن میری ذات، میری شخصیت، میرے ساتھ تعلق، میرے ساتھ رشتہ داری، میرے ساتھ قرابت داری، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، صفیہ تو میری پھوپھی ہے، یہ رشتے، یہ تعلق، یہ کسی کام نہیں آئیں گے اگر اللہ تبارک انقذی من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اعملی، عمل کر، عمل کر، لا اغنی عنک من اللہ شیء یوم القیامہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بیٹی فاطمہ قیامت کے دن میں بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. وہ ذات، وہ شخصیت، اتنا قریبی گہرا تعلق. حالانکہ یہ فاطمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرب شبہم دلم وسمتا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اخلاق میں، کردار میں، خلق میں، حتیٰ کہ شکل و صورت میں اور چال چلن میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، سب سے زیادہ مشابہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتی تھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے جا کر فاطمہ کو پکڑ کر ہاتھ سے لے کر آ کر استقبال کر کے لے کر آتے تھے. مگر وہی فاطمہ نبی کیا فرما رہے ہیں، مجھے میرے اوپر آسرا نہ رکھنا، میرے اوپر توکل نہ کرنا، اپنے اعمال خود ادا کرنے ہیں. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت کے لوگوں کو بھی یہ فرمایا، لوگوں خیال کرنا کل قیامت کے دن الا لا یاتین احدکم، کوئی ایسا نہ اس حال میں میرے پاس علی کتفہ شاۃ لہ رعاء، اس کے کندھے کے اوپر دوسرے کی نہب، چوری کی ہوئی، غصب کی ہوئی، غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی بکری ہو اس کے کندھے کے اوپر، اور وہ بکری آوازیں دے رہی ہو، اور یہ میرا امتی مجھے کہے کہ یا محمد اغثنی، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، سن لو قد بلغت، میں پہنچا چکا، میں تمہیں حق ادا کر چکا، تم میں سے کوئی بھی اس حالت میں میرے پاس نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر کسی کا دوسرے کا اونٹ ہو، کسی کا نہب مال ہو، اور میرے پاس آ کر کہے کہ اے محمد میری سفارش کیجئے، میرے لیے مدد کیجئے تھوڑی سی،
فرمایا میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکوں گا. یہ امت کے لوگوں کو بھی سمجھا دیا کہ وہاں پر قیامت کے دن میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، لیکن شفاعت اور سفارش کی اس شخص کی ہوگی کہ امت میں سے جس شخص نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی، دین کو شریعت کو مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، شریعت کے تقاضوں کے خلاف کسی کی حق تلفی کی ہوگی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی نہیں کرنی ہے، کام بھی نہیں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت کی. آج ایک شخص ہے پریشان ہو کر اپنے بزرگ کے پاس آتا ہے، پیر کے پاس آتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں، میں ہوں نا. اللہ اکبر. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ہم یہاں مدینے میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جب دل کرتا ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، ہم گھر میں ہو جا رہے ہیں تو مسجد پہ آتے ہیں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات گھر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں امید ہوتی ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن ذکرت موتی و موتک کا مجھے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ تو انک دخلت جنت، جنت میں داخل ہوں گے، ورفعت فی النبیین، وہاں پر آپ کا رتبہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. لیکن ان دخلت وانا، اگر اللہ نے مجھے بھی جنت میں داخل بھیج دیا، کہا آپ انبیاء کے مقام پر وہاں، اور میں ایک عام گنہگار سا سادہ سا مسلمان پتہ نہیں کس مقام پر یہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے چلتے دیکھ لیتے ہیں آپ کو، مگر جنت میں بھی ہم آپ کو دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ انبیاء کے درجے اور مقام پر، ہم نچلے عام درجوں اور طبقوں کے اندر ہم کیسے آپ کو دیکھ سکیں گے؟ آیت نازل ہو گئی من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اطاعت کرے. اب اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ قریب ترین، اعلیٰ ترین محل اور مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قریب ہوگا. اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس وہاں تک یہ قرب پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت. جب کوئی شخص اس عمل کو اختیار کرتا ہے، ہر معاملے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو مد نظر رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ جو وہاں جہاں وہ نبی ہوں گے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی ان انبیاء کے ساتھ اس درجے اور مقام تک پہنچا دے گا. یہ قرب حاصل کرنے کا، نزدیکی حاصل کرنے کا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، محض ذات کو نہیں، محض شخصیت کو نہیں، شخصیت سے محبت، ذات سے محبت تو ابو طالب نے بھی کی تھی، ابو طالب نے بھی کی تھی، لیکن ایمان نہیں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی. ابو لہب نے بھی کی تھی، لونڈی بھی آزاد کی تھی قرابت داری کی بنا پر، لیکن یہ اس کا لونڈی آزاد کرنا اور یہ محبت کر کے اس خوشی کو منانا اس کے کسی کام بھی نہیں آیا. اللہ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میرے بھائیو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت. اس لیے دعا کے اندر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی نیک اور بزرگ شخص کو وسیلہ بنانا یا واسطہ دینا، اللہم بحق فلان، اے اللہ فلاں کے حق کے بنا پر. اللہ خالق ہے، باقی سب جتنے بھی نیک اور بزرگ کیوں نہ ہوں، انبیاء شہداء کیوں نہ ہوں، وہ نیک اور بزرگ انبیاء شہداء تو ہیں، لیکن ان کو اتنا حق نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ کوئی زبردستی کر سے اس سے کوئی بات منوا دے. زبردستی اللہ بے نیاز ہے، ماننے پہ آ جائے تو جس کی بھی مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بسا اوقات نہیں مانتے. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی یا نہیں کی؟ اللہ نے قبول کی؟ نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کی، وعدہ کیا، لیکن کوئی نتیجہ نکلا؟ اللہ اکبر. تو اللہ
तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी जिंदगी को देखें और आपकी दुआओं को देखें, उनमें कोई भी एक दुआ ऐसी नहीं मिलती है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया। इसी तरह रबीआ बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी के सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात बाहर गुजारते थे कि आप घर से बाहर तशरीफ लाए तो वुजू का पानी, मिसवाक और इस अंदाज की जरूरत की चीज है। एक रात वुजू का पानी लाए, नबी सबको वुजू कराया, मिसवाक वगैरह पेश की, नबी सब खुश हो गए। आपने फरमाया कि सन रबिया कुछ मांगना है तो मांगो। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मुराफ़क़त फिल जन्नत, मैं आपका साथ जन्नत में चाहता हूँ, आपका खुर्ब मिल जाए, आपका साथ मिल जाए। आप गैर दानी कोई और बात नहीं है, यही आपका साथ और आपका खुर्ब मुझे जन्नत में मिल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बस मैं हूँ, ठीक है अल्लाह नहीं, फरमाया फ़अइन्नी अलैया बिकसरतिस सुजूद, और एक रिवायत में है फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, कि तुम जिद्दोजहद करो, मेहनत करो, कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा सजदे अदा किया करो, नवाफिल का इहतिमाम किया करो फराइज़ के अलावा, और तुम इस तौर पर मेरी मदद करोगे, मैं भी अल्लाह से तुम्हारे हक में गोया कि दुआ करूंगा, तुम ये अमल करोगे, इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में मेरा साथ अता फरमा देगा, मेरा साथ अता फरमा देगा। आज हम समझते हैं कि हम कमतर हैं, गुनहगार हैं, आजिज हैं, हमारा दर्जा, हमारा मकाम नेक लोगों के मुकाबले में क्या है, औलिया अल्लाह के मुकाबले में क्या है, और बुजुर्गान दीन के मुकाबले में हम तो गुनहगार हैं। अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, उनकी टालता नहीं है, वापस नहीं करता, लिहाजा हम उनको वास्ते के तौर पर, वसीले के तौर पर पेश करते हैं कि वो हमसे बड़े हैं, हमसे आला है, हमसे नेक है, हमसे बुजुर्ग है, लिहाजा उनको हम दुआ के लिए कहते हैं या दुआ के लिए वास्ता और वसीला बनाते हैं। जबकि सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिए, उम्रे के सफर के लिए जा रहे थे, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि अशरिकनी फी दुआइका या अखी, या उखई, ए मेरे भाई, ए मेरे छोटे भाई, तुम मुझे अपनी दुआओं में वहां जा रहे हो, अल्लाह के घर, वहां तुमने दुआएं करनी है, अपनी दुआ में तुमने मुझे शरीक रखना है, साथ शामिल रखना है। यहाँ तो नबी की जात बड़ी, सहाबी उनसे कम, नबी की जात आला, उसके मुकाबले में सहाबी का दर्जा क्या है, कम है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आला दर्जे के मालिक होकर, अंबिया के भी इमाम, रसूलों के भी इमाम, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, साक़ी कौसर, शाफ़िई महशर, वहां दुआ के लिए कह रहे हैं, तो किसको, अपने से कम, अपने सहाबी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को कि ऐ उमर अशरिकना फी दुआइका, हमें अपनी दुआ में क्या रखना, याद रखना। नबी कह रहे हैं किसको, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को। हम ये समझते हैं कि कमतर दर्जे वाला, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो बड़ी जात वाले को वास्ता बनाए, वसीला बनाए या दुआ क्या करे, वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊंचे आला मकाम के मालिक है, वो अपने से कम यानी सहाबी के दर्जे पर पहुंचने वाले उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी दुआओं में तुमने क्या रखना है, शरीक रखना है, शामिल रखना है, जो दुआ भी करो उस दुआ में मुझे भी साथ शामिल रखना है। अमाल हैं, इबादत हैं, ये अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने का एक जरिया है। और इसी तरह इन्हीं में से एक दुआ भी है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम फ़ज़ात खुद भी अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, मगर उन दुआओं में नबी सल्लल्लाहु की ज़िंदगी के अंदर सामने होते हुए कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह, ये नबी आपका, ये रसूल आपका, हम इसको वास्ते और वसीले के तौर पर पेश कर रहे हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमा। नहीं, ऐसा नहीं किया। हाँ, ऐसा हुआ बाद मुआमलात में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दुआओं का कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की है। क्या की है, दुआ की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की, और सहाबा किराम ने भी बजात खुद दुआ की। सही बुखारी में एक वाक़या आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मदीने के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, क़हत सारी हो गई।
اب بارش کے لیے کیا کیا گیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ وقت ہے. کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے. کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ میں سے سب سے افضل ترین ذات، افضل ترین شخصیت ہیں. جب بارش نہیں ہو رہی، بارش کی دعا کے لیے مسجد نبوی سے نکلے. عباس رضی اللہ عنہ کے گھر عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. حالانکہ عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل نہیں تھے، کیونکہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ سب سے افضل ترین، سب سے عالم ترین، اس کا درجہ اور مقام زیادہ ہوتا ہے. مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کر کہتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور اللہ اس کے نتیجے میں بارش نازل فرما دیا کرتا تھا. لیکن اب جناب محمد رسول اللہ موجود نہیں ہیں. تو ہم اے اللہ کے نبی کے چچا آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر ہم بھی اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں. وہ بھی دعا کر رہے ہیں اور عمر بھی کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، ہم اللہ کے نبی کو جو ہے دعا کرواتے تھے جس کے نتیجے میں اللہ تو بارش نازل فرما دیتا تھا. مگر اب بے عم نبی جی کا ہم تیرے نبی کے چچا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے تو اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما دے. اس انداز میں دعا کی اور آ کر کروائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. تو واقعہ یہی ہے، سوچنے کے لیے بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ نبی کے چچا کے پاس آئے، اس کو وسیلہ بنایا تو پھر بارش نازل ہوئی. تو چلو ٹھیک ہے، چچا کو واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا. جو زندہ موجود تھے، سامنے موجود تھے، ان کو آ کر کہا کہ آپ دعا کریں. اور ان کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، مسجد نبوی بھی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی موجود تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، مسجد نبوی میں نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر حاضری دے کر صلاۃ سلام پڑھ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے بارش نازل فرما دے. نہیں نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ زندہ چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے عباس، ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے دعا کروائی. تو زندہ کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروانا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس سے نہیں مانگنا، اس سے دعا نہیں کرنی، اس سے سوال نہیں کرنا، اسے اتنا درخواست کرنی ہے کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زندہ آدمی کا دعا کرنا یہ ایک جائز وسیلہ ہے، یہ ایک شرعی طریقہ ہے، شرعی وسیلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہی واقعہ دلیل ہے اس بات کی کسی بھی فوت ہونے والے کو وسیلہ بنایا جا سکتا، اس سے دعا کرائی جا سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، قبر مبارک موجود تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ قبر پہ آ کے چڑھاوا چڑھایا، نہ منت مانی، نہ دعا کی، کچھ بھی نہیں کیا اور گئے تو زندہ چچا کے پاس. تو یہ کسی بھی زندہ بزرگ کی آدمی کی دعا یہ ایک شرعی وسیلہ ہے، ذریعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی دنیا سے چلے جانے والے نیک بزرگ، حتیٰ کہ نبی اور حتیٰ کہ خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انداز میں، اس انداز پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بعد میں دعائیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی کوئی ایک ایسی دعا نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پھر انہوں نے دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیا ہو یا وسیلہ دیا. دعا یہ ایک عبادت ہے اور ہر طرح کی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے خالص اللہ کے لیے اور اس میں کسی اور کو ساتھ شامل اور شریک نہیں کرنا چاہیے. کسی کا واسطہ، وسیلہ، طفیل، دعاء، بہاء یہ چیزیں دعاؤں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر شرعی ہیں. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، صحیح انداز میں ہم سب کو اپنی خالص توحید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله